بن عبدو نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ قسم ہے حبل اور عزا کی، عمرو نے للکار کر کہا، تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مورخ عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمرو کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمرو کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ مافوق الفطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمرو گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکتا ہے نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، غطفان اور عینیہ اور ان کے تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخو کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمرو بن عبدو کی للکار ایک بار پھر گرجی۔ خندق کے پار قریش کا کہکہ بلند ہوا اور کئی بھپتیاں سنائی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبع بن حجاج کی تھی، وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر عرب کے ایک دیو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عمرو بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے للکار کر جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے، خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے ایک بار کہہ لیا۔ عمرو نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ عمرو کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا، جب وہ غصے میں آتا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمرو نے یکے بعد دیگرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کئی وار کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمرو نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے وہ عمرو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسا رفتار نہیں تھی، اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ ہو بھی سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا، جسے عمرو نے خوفزدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پہ وار کرتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہکے لگا رہا تھا یک لخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو قامت عمرو وار کرتے کرتے رک گیا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان
جو قد میں اس کے جسم کے 20واں حصہ بھی نہیں ہے، اس سے مرعوب کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل عمرو تھک گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کی سی تیزی سے عمرو پر جھپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں ایسے پھنسائیں کہ وہ پیٹ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ اٹھا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمرو کی شہ رگ پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ تو میں تیری جان بخش دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ عمرو بن عبدو نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جسے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے، تو اس نے یہ اوچھی حرکت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خنجر سے اس کی شہ رگ کاٹ دینے کے بجائے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں اڑیس لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمرو اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو توقع تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمرو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدو شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اوچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جھپٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ این وقت پر جب عمرو کی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال کو کاٹ دیا۔ ڈھال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمرو ڈھال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمرو کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی، لیکن شہ رگ کٹ چکی تھی۔ عمرو کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمرو کی ٹانگیں دوہری ہوئی، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسی سکونت طاری ہو گئی جیسے پورا کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔